یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یہاں نبی کی مدد سے مراد نبی کے دین کی مدد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ اس عمل کو اپنی مدد سے تعبیر بھی کرتے ہیں اور نبی کی مدد سے بھی. تو بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی گویا مدد کرنا ہے. اس میں ترغیب ہے. کچھ زکام ہو رہا ہے تھوڑا سا. تو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے، تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے، دینی مدارس کو پروموٹ کرنا. یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، خاص طور پر جو حکمرانوں میں، ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں، نہ لگتے ہیں اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے. ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی. ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے، یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر ہے علماء ختم ہوں گے، تو پھر یہ دین کی باغ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے، کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں، تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں. اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی. ان کا فتویٰ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ، کیا خیال ہے بھائی، چھوڑ دیں. بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا نسب روحانی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں حدیث میں اپنا نسب بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں قرات میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں جو ہے قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نسب. تو جتنے، صرف میں نہیں، دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سینہ بسینہ چلا ہے علم، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے، افراد سے سینہ بسینہ چلا ہے. ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے، مدارس میں کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے. خیر کیا ہے؟ غالب ہے. تو اس طرح یاد رکھو، دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے. آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مصیبت بن چکا ہے. اکاؤنٹ میں تفتیش شروع ہوتی ہے، مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آئے؟ خام خام میں تنگ کرنا. یہ پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے. اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری. تو ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، دنیا کا اصول ہے یہ. تو جیسے جہاد کی جہاد کا جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو، دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے. اب یہ تبلیغ والے بیرون ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا؟ نہیں آ رہی بات؟ پیسے بھی تو لگتے ہیں.
تو جان بھی مال بھی. تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی. آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں, تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. تو دینی مدارس بھی کیا کریں, وہیں کے علماء